وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. صدق اللہ العظیم. سب حضرات درستی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اسی آیت کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے اور آپ کو دین کی باتیں سن کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. حج اور قربانی کے ایام قریب آ رہی ہیں. حج اور قربانی کا تعلق، نسبت حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے. اس لیے آج ان کا تذکرہ شروع کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام کا ذکر فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید میں، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید میں، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید میں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں. ان سارے نبیوں میں سب سے زیادہ تذکرہ جس نبی کا قرآن مجید میں ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. قرآن مجید کی 25 سورتوں میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے 25 صورتوں میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ باقی انبیاء کرام کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے، لیکن زیادہ ذکر، زیادہ تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیوں ہے قرآن مجید میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مختلف وجوہات۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ جد الانبیاء کا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے دادا ہیں۔ نبیوں کے کیا ہیں؟ دادا ہیں، نبیوں کے دادا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 4000 کے قریب نبی ہیں۔ 4000 انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، نسل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بڑے امتحان آئے، اللہ نے بڑا آزمایا، بڑے امتحان لیے، مختلف امتحانوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی امتحان میں فیل نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحانوں سے گزارا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں 100/100 نمبر لے کے پاس ہوئے، ہر امتحان میں پاس ہوئے۔ اور اتنے مشکل امتحان ہیں، ہم میں سے کوئی ہوتا تو ان امتحانوں میں فیل ہوتا، کبھی پاس نہ ہوتا۔ اتنے مختلف امتحان، اتنے مشکل امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اے ابراہیم گھر چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی اللہ جی، جیسے آپ کا حکم، چھوڑ دیا گھر۔ دوسرا امتحان آیا، اے ابراہیم آگ میں کود جائیے۔ جی اللہ جی آپ کا حکم ہے، لبیک۔ لبیک کہتے ہوئے آگ میں کود گئے، یہ نہیں سوچا کہ آگ جلا جائے گی۔ اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے۔ اللہ کا حکم آیا کہ یہ تیرا اکلوتا بیٹا اسماعیل، اس کو جنگل میں چھوڑ آئیے، جنگل ویرانے میں چھوڑ آئیے۔ کہا جی اللہ جی آپ کا حکم، چھوڑ آئے۔ جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اللہ نے حکم دے دیا کہ ابراہیم اس کے گلے پہ چھری رکھ دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا کہ یا اللہ اکلوتا بیٹا ہے، کیسے چھری چلاؤں؟ میرا اکلوتا لخت جگر ہے، میرا لاڈلا ہے، میرا وارث ہے، کس طرح چھری چلاؤں؟ اور نہیں اللہ تیرا حکم، لبیک کہتے ہوئے چھری رکھ دی بیٹے کی گردن پر۔ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ فَأَتَمَّهُنَّ۔ آگے فرمایا اللہ نے ایک انعام دیا، انی جاعلک للناس انعاما۔ اے ابراہیم تو سارے امتحانوں میں کامیاب ہوا ہے، ہم نے تجھے یہ انعام دیا ہے کہ تو انبیاء کا امام بن گیا ہے، پیشوا بن گیا ہے۔ زیادہ انبیاء تیری اولاد میں آئیں گے اور تو ان کا جد الانبیاء بنے گا، انبیاء کا دادا بنے گا۔ یہ انعام اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 2۔ کتنے تھے جی؟ بولو ذرا دور۔ 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے
ان سے آگے نبوت کا سلسلہ جاری ہوا. حضرت اسحاق علیہ السلام خود نبی، ان کے آگے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے. کتنے؟ 12 بیٹے. 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی. ان 12 بیٹوں سے آگے جو اولاد چلی ان کو کہتے بنی اسرائیل. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم ووفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. فرمایا ہے اسرائیل کے بیٹو. اسرائیل کس کا نام تھا؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے. توجہ سے بات سنو، عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے اسرا. اسرا کا معنی ہے عبد. عبد کا معنی بندہ. ایل کا معنی اللہ. تو اسرائیل کا معنی بنا عبداللہ. کیا معنی بنا؟ عبداللہ. اسرائیل کا معنی یہ بنا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. تو یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، ان کا لقب تھا. اس نام کی وجہ سے آگے اللہ نے ذکر فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو. حضرت یعقوب علیہ السلام کی کتنے بیٹے تھے؟ بولو 12. کتنے؟ 12. آگے ان کی جو اولاد چلی وہ سارے بنی اسرائیلی بنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو آزاد کروا کے فرعون کی غلامی سے آزاد کروا کے نکلے، بحر کلزم پہ پہنچے، وہاں پہ جب بنی اسرائیلی کہنے لگے موسیٰ تو نے تو مروا دیا. آگے دریا کی موج، پیچھے فرعون کی فوج، ہم تو مارے گئے. موسیٰ کہاں جائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف دیکھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو. یہ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا، عصا ہے، اس کو ذرا دریا کے کنارے پہ مار. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دریا کے کنارے پہ مارا تو کتنے راستے بنے؟ بولو 12 راستے بنے. کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد چل رہی تھی. اللہ نے راستے بھی 12 بنائے تاکہ کئی شریکے میں آ کے لڑ نہ پڑے. بھائی میں نے ادھر سے گزرنا ہے، تو کیوں گزر رہا ہے؟ میرے چاچے کی اولاد یہاں سے کیوں گزر رہی؟ اللہ نے 12 ہی راستے بنائے. پانی کی طلب ہوئی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا یہ جو پتھر ہے نا سامنے، اس پہ اپنا عصا اور لاٹھی مار. تو چشمے بھی 12 ہی جاری ہوئے. کتنے جاری ہوئے؟ 12 چشمے جاری ہوئے. تاکہ یہ نہ کہ میرے چاچے نے پتر نے یوں کر دیا، آپس میں لڑے نہیں، پانی کے اوپر نہ لڑ پڑے، گزرنے پہ نہ لڑ پڑے. کیونکہ شریک کا سامنے آ جاتا ہے، اب بھی شریکے پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اس لیے کہا آپس میں نہ لڑے کہ چاچے کی اولاد چاچے کی اولاد کے ساتھ نہ لڑے. اس لیے راستے بھی 12 بنے، چشمے بھی 12 بنے. تو یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نبوت کا سلسلہ جاری ہوا. اسحاق علیہ السلام خود نبی، آگے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، انہی کے اولاد میں موسیٰ علیہ السلام نبی، ہارون علیہ السلام نبی، لوط علیہ السلام نبی، شعیب علیہ السلام نبی، صالح علیہ السلام نبی، عیسیٰ علیہ السلام نبی، موسیٰ علیہ السلام نبی، سلیمان علیہ السلام نبی، داؤد علیہ السلام نبی، زکریا علیہ السلام نبی. یہ سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں آ رہے ہیں. 4000 نبی آئے. تھوڑا سلسلہ نہیں چلا، 4000 نبیوں کا سلسلہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے سلسلے میں ایک ہی نبی آیا جو سب پہ باری تھا. ایک ہی نبی آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی ہے جو ہے ساروں کا سردار.
ساروں کا سردار نبی ہے، ساروں کا امام نبی ہے، وہ ہے ہمارے پیارے پیغمبر جناب نبی کریم سب کہہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، بیت اللہ شریف۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس امن والے گھر کو بنا رہے ہیں۔ جب یہ گھر تعمیر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری بنے ہوئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام مزدور بنے ہوئے ہیں، گھر تعمیر ہو رہا ہے کس کا؟ بولو بولو کس کا؟ اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا، اسماعیل علیہ السلام نے مزدوری کی، گھر بنا لیا، ہاتھ اٹھا لی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ سے مانگ رہے یا اللہ پہلے تو حکم دیتا رہا، میں مانتا گیا، تو نے کہا گھر چھوڑ دے، میں نے چھوڑ دیا، تو نے کہا آگ میں کود جا، میں آگ میں چلا گیا، تو نے کہا اپنی بیوی کو بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑا، میں چھوڑ آیا، تو نے کہا اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دے، میں نے رکھ دی، تیرا حکم مانتا گیا، یا اللہ کچھ نہیں تیرے سے مانگا، آج تیرا گھر بنایا ہے، یا اللہ اس کی مزدوری مانگ رہا ہوں۔ ابراہیم کیا مانگتا ہے؟ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ تیرے سے مانگ رہا ہوں، کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ وہ مانگ رہا ہوں جو تیرے خزانوں میں ایک ہی ہے، جو تیرے خزانوں میں ایک ہی ہے، جو تیرے خزانوں میں ایک ہی ہے، اور بڑا قیمتی ہیرا ہے، بڑا ہی قیمتی لال ہے، بڑا ہی قیمتی ہو، بڑی ہی قیمتی چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، کیا مانگا؟ یا اللہ جو تیرے خزانے میں جو آخری نبی ہے نا، جس کے صدقے میں تو نے پوری کائنات بنا دی، وہ نبی مجھے عطا کر دے، وہ نبی میری اولاد میں سے عطا کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، وہ آخری نبی، وہ آخری پیغمبر، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری نبی جو نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے پیارے پیغمبر ہیں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ یہودیوں کے انکار کی ایک وجہ بھی یہ ہے، بات بڑی توجہ سے سننا، یہودیوں کے انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہودی حضور علیہ السلام کو پہچانتے تھے، پچھلے 2 جمعے میں نے یہ بات کی تھی، الذین یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ یہودی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی باپ سکے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ پورے مجمع میں اگر اس کا بیٹا کھڑا ہے نا تو وہ پہچان لے گا، باپ پہچان لے گا، وہ میرا بیٹا کھڑا ہے، پہچان لے گا کہ نہیں؟ بولو یار، پہچان لے گا نا۔ ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، ہزاروں کا مجمع کھڑا ہو اور بیچ میں ایک بیٹا کھڑا ہو تو باپ کو کہا جائے پہچان تیرا بیٹا کون سا ہے، ہزاروں مجمعوں میں کہے گا وہ جو ٹوپی پہنے والا ہے نا وہ میرا پتر ہے، پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ فرمایا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہودی بھی اسی طرح حضور علیہ السلام کو پہچانتے تھے، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے حقیقی نبی ہیں، یہ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن انکار کرتے تھے۔ انکار کیوں کرتے تھے؟ اس کی بنیادی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ ان کو حسد لاحق ہو گیا تھا کہ یہ نبوت تو ہمارے گھر سے چل رہی تھی، نبوت تو ہمارے گھر سے آئی، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلی، یوسف علیہ السلام ہمارے نبی، موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی، ہارون علیہ السلام ہمارے گھر سے نبی آئے، شعیب علیہ السلام ہمارے گھر کے نبی، صالح علیہ السلام ہمارے گھر کے نبی، صالح علیہ السلام ہمارے گھر کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گھر کے نبی۔ ہمارے گھر سے نبوت چل کے اسماعیل کے گھر کیسے چلے گی؟ یہ شریکہ سامنے آ گیا، یہ چاچے کے گھر نبوت کی میں چلی گئی، وہ نبوت تو ہمارے گھر کی تھی، یہ چاچیاں شان کے میں چلی گئی، یہ بلندی یہ مرتبہ چاچیاں کے میں مل گیا۔ آج یہی حسد ہے نا، یہی حسد ہے، لوگ اسی پہ لڑائیاں کر رہے ہیں، وہ چاچے دے پتروں کے میں مقام مل گیا، وہ انہاں کوٹھی کے میں پا لئی، انہاں گڈی کے میں لے لئی، یہ حسد پیدا ہوتا ہے لوگوں میں، برادری میں، اسی پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جادو کروا رہے ہیں، ٹونے کروا رہے ہیں، ادھا بیڑا غرق ہو جائے، تو یہی حسد
یہودیوں میں پیدا ہوا تھا کہ نبوت تو ہمارے گھر کی تھی، وہ چاچا کے گھر کے میں چلی گئی، یہ مقام ان کو کیوں مل گیا؟ وہ آخری نبی جو سارے نبیوں کا سردار ہے وہ ان کے گھر سے کیوں پیدا ہوا؟ وہ آخری نبی جو سارے نبیوں کا دولہا ہے وہ ان کے گھر سے کیوں پیدا ہو گیا؟ اس وجہ سے اللہ فرما رہے وہ انکار کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا، اے یہودیوں انکار کرتے ہو، حسد کرتے ہو، تم سیڑھی لے لو، آسمانوں پر چڑھ جاؤ اور میری رحمت کا دروازہ بند کر سکتے ہو تو کر لو، اگر تم سے نہیں ہو سکتا تو حسد کرتے ہو تو کرتے رہو، جلتے ہو تو جلتے رہو، یہ نبوت یہ شان میرے اختیار میں ہے، میں جس کو چاہوں گا عطا کروں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں آئے؟ بولو بولو ذرا زور نہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ تقریر صرف کنا دی حد تک نہ رکھا کرو، دلت بھی اتاریا کرو، کنا دی لذت نہ بڑھایا کرو کہ چنگا شیری بیان ہوئے، جو سالا بیان ہوئے پھر ہی سانوں کو سمجھ آئے گی۔ بیان کو دل میں اتارو، اصل مقصد یہ ہے، باتوں کو سمجھا کرو، دل میں اتارا کرو اور یاد رکھا کرو۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر قرآن مجید میں 25 سورتوں میں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ میں نے یہ بیان کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے دادا ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ان کا مقام زیادہ بنایا اور قرآن مجید میں ان کا ذکر زیادہ کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام متفق علیہ نبی ہیں، اس بات کو بھی سمجھاؤں گا، پریشان رہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام متفق علیہ نبی ہیں، وہ کس طرح؟ میری طرف توجہ کرنا، دیکھو یہودی، عیسائی، مشرکین، یہودیوں کا نبی موسیٰ علیہ السلام، میری بات بڑی توجہ سے سننا، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک گالی دیتے، اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی نہیں مانتے۔ ایسے ہی ہے نا؟ بولو۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضور علیہ السلام کی نبوت کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ مشرکین مکہ نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ حضور علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں، ایسے پیغمبر ہیں کہ عیسائیوں نے بھی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، یہودیوں نے بھی کہا ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، مشرکین مکہ نے بھی کہا ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت اتار دی، ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں ابراہیم تمہارے نبی نہیں ہیں، یہودیوں اے یہودیوں ابراہیم تمہارے نبی نہیں ہیں، بلا نصرانیہ عیسائیوں ابراہیم تمہارے بھی نبی نہیں ہیں، بلاکن کان حنیف مسلمہ ابراہیم علیہ السلام تو حنیف اور مسلمان نبی ہیں۔ وما کان من المشرکین، رہی بات مشرکوں کی جو کہہ رہے تھے ابراہیم ہمارے نبی ہیں، اللہ نے فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام تو مشرکوں میں سے بھی نہیں ہیں، وہ تو توحید پرست ہیں، بچپن سے لے کے انہوں نے توحید کا اعلان کیا، توحید کی دعوت چلائی، توحید کی محنت کی، ہمیشہ شرک کی جڑ کو کاٹا۔ مشرکوں ابراہیم تمہارے بھی نہیں ہیں، ابراہیم تو مسلمانوں کے ہیں، حنیف مسلمہ، حنیف کہتے ہیں باطل ادیان کو چھوڑ کر حق والے راستے پہ چلنے والے کو حنیف کہتے ہیں۔
تو فرمایا حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام حنیفہ ہیں، یعنی باطل ادیان کو چھوڑ کر یہودیوں کی بھی چھوڑا، عیسائیوں کو بھی چھوڑا، مشرکوں کو بھی چھوڑا، اور جو مسلمہ اللہ کا بنایا ہوا طریقہ اس پہ چلنے والے اور مسلمانوں کے نبی ہیں، مسلمہ جو ان کی فرما برداری کرنے والے، ان کے حکموں کی تعمیل کرنے والے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے، ابراہیم علیہ السلام ان کے نبی ہیں۔ یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ امت محمدیہ ملت ابراہیمیہ ہے۔ امت محمدیہ کیا ہے؟ بولو، ملت ابراہیمیہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بہت سارے ایسے احکام اور بہت سارے ایسے عمل جو کیے تو ابراہیم علیہ السلام نے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہیں، ان پہ عمل امت محمدیہ کر رہی ہے۔ دیکھو حج کے احکام، صفا مروہ کی دوڑ ہے، امت محمدیہ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ زمزم کا پانی ہے، امت محمدیہ کیے ہی اللہ ثواب دے رہا ہے۔ کسی طرح جو ہے قربانی کا عمل ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام نے، عمل امت محمدیہ کر رہی ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف ہے، بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، اور طواف امت محمدیہ کر رہی ہے۔ اس لیے فرمایا یہ امت محمدیہ ملت ابراہیمیہ ہے، امت محمد حضور علیہ السلام کی ہے اور ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بہت سارے عمل ایسے ہیں جو کیے تو ابراہیم علیہ السلام نے، اور جو ہے ان عملوں پہ حکم اور ان عملوں پہ عمل کرنے والی یہ امت ہے۔ تو دو باتیں میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ زیادہ کیوں ہے، اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام متفق علیہ نبی ہیں کہ سب کا ان پر اتفاق ہے، کوئی بھی ان سے اختلاف نہیں کر رہا، سب کہہ رہی ہے ہمارے نبی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودیوں کے نبی ہیں نہ عیسائیوں کے نبی ہیں، ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام تو مسلمانوں کے نبی ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں کے بھی نبی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق